علیکم ناظرین، دو ٹوک پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، انتخابات کا معاملہ ہے، سیاسی گہما گہمی ہے اور انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم کراچی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ انتخابات کی دو طرفہ تیاریاں ہیں، نہ صرف جلسوں میں لہو گرمایا جا رہا ہے بلکہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ کیا تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں، کیا وہ مطمئن ہیں۔ دوسری جانب سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے فیوچر میں؟ ہر سیاسی جماعت صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ تو کر رہی ہے، لیکن کیا یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہی ہوں گے؟ اور الیکشن سے قبل کچھ وفاداریاں بھی تبدیل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کیا صورتحال ہوگی؟ ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو گیسٹ ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سردار بابر عباسی صاحب، پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے سندھ کے صدر ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ امیر معظم تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، آن کال ہمیں یہ جوائن کریں گے۔ طارق فاروق ڈاڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، تجزیہ کار ہیں اور اکثر ان کے تجزیوں سے آپ استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سردار صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جو اتنی انتخابات کی گہما گہمی ہے، سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف بیانات بھی ہم سن رہے ہیں، ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، الیکشن کا ماحول تو سیاستدانوں نے گرما دیا ہے اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہمیں ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنوری جو ہے نا وہ بڑا خراب موسم ہوتا ہے، اور میرے خیال میں پورے ملک میں ہی خراب موسم ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کیا کیا جائے گا، کس طرح ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے جلسے اپنے پروگرام کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے لیے تمام پارٹیوں کو، سارے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ پہاڑی علاقے ہیں، جس طرح پنجاب میں دھند ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو الیکشن میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ لیکن دیکھیں سردار صاحب، یہ تو ایک ہی دن کی بات ہے نا الیکشن کی، جب جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، ملاقاتوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو پھر ایک دن کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں، اگر ایک دن کی بات آپ کہتی ہیں، اگر اسی دن اگر شدید بارش ہے، برف باری ہے، راستے بلاک ہیں، تو پھر کس طرح سے الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں نا، آپ نے ووٹ کا حق تو استعمال کرنے کے لیے، کوئٹہ کی طرف دیکھیں، راستے بند ہو جائیں گے، اس طرح جو ہے نا مری کی طرف دیکھ لیں، اور ابٹ آباد کی طرف دیکھ لیں، اور صبح سرحد کے علاقے دیکھ لیں، دوسری طرف دیکھ لیں، تو اگر جب راستے بند ہوں گے یا کس طرح پھر کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں کچھ وقت آگے الیکشن جانے ہیں۔ کیا وہ اتنا اثر انداز کریں گے کوئٹہ، مری جن کے آپ نام لے رہے ہیں؟ یہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہاں کا کیا ووٹس نہیں ہے؟ بڑی تعداد میں لوگوں کا ووٹس ہے، سب کچھ ہے، اور میرے خیال میں پنجاب بھی جو ہے نا افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ جو دھند پڑتی ہے یا جو وہاں پہ اسنو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا پنجاب بھی افیکٹ ہوگا، تو اس میں دیکھنا تو پڑے گا، ابھی ضروری ہے، ابھی تو ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو اگر جنوری کی، فروری کی مارچ ہے، جنوری کی مارچ بھی آئے تو 3 مہینے تو پڑے ہیں، ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن انتخابات کے لیے تیاریوں کے لیے 3 مہینے کہاں کچھ رکھتے ہیں، 90 دن، مطلب یہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن کا، میں نے وہی کہا کہ لگ نہیں رہا ہے اتنا جلدی کہ الیکشن جنوری میں ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا جنوری میں الیکشن ہوگی۔ سیاسی پارٹیاں تو بڑی مطمئن ہیں، وہ تو کہہ رہی ہیں، لیکن سیاسی پارٹیاں تو مطمئن ہوتی ہیں، وہ تو ہر وقت مطمئن ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام لوگوں سے بھی میری اپیل ہوگی کہ کام کی بنیاد پہ ووٹ دیں، اور جو پارٹی محب وطن پارٹی ہو، ملک پہ مفاد میں کام کرنے والی پارٹی ہو، جس نے ڈیلیور کیا ہو، مجھے تو نہیں لگتا کسی نے ڈیلیور کیا ہوگا، کیونکہ سارے یہ تو اس وجہ سے۔ ایڈوکیٹ امیر معظم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امیر معظم صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، بتائیے گا، ابھی ہماری بات ہو رہی ہے، سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا میں سینیریو نہیں دیکھ رہا، بے شک تیاریاں جاری ہیں، ماحول گرمایا جا رہا ہے، لیکن الیکشن ہوں گے نہیں جنوری میں۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ چناؤ کا دورانیہ ہو اور قوم جو ہے اسے یقین ہی نہ ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروائے گا۔ بہت ناقص اور بہت ہی مشکوک الیکشن کمیشن بنا ہے، اور اس نے تو پورے ڈائنامکس جو ہے نا ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ اعلان جو ہے وہ بہرحال الیکشن کا کیا گیا ہے،
لیکن بادی النظر میں لیول یا ایون گیم جو ہے وہ دی نہیں جا رہی. آپ دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے. دوسری جماعتوں کے سربراہوں کو جو سزا یافتہ تھے پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لایا گیا ہے. عدالتوں کے دروازے کھول کے ان کا انتظار کیا گیا ہے. بایو میٹرک جو انہوں نے کروانے تھے سال ہر سال کا ایک اسٹیبلش پروسیجر جو ہے ان کے لیے ہٹا دیا گیا اور ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے. ایک صوبائی حکومت اس نے تو عدالت کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا. تو جس طریقے سے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں بڑے حالات ایسے ہیں کہ جو دیگرگو ہیں. سیاسی اخلاقیات جو ہے اس کا تو چوراہے پہ جنازہ پڑا دکھائی دے رہا ہے ہمیں. لیکن بہرحال الیکشن کا اعلان جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس تاریخ پہ ہوگا. کہنے والوں نے کہہ دیا اور قوم جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. اس سے نہیں لگتا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کیا بھی جائے گا. یہاں پہ تو لوگوں نے اوتھ اٹھائے, حلف اٹھایا اللہ کا نام لے کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور الیکشنز جو ہے وہ 90 دن سے ہٹا کے انہوں نے تماشا لگا دیا. تو جب قوم کے سربراہوں کو اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسم پہ کھڑا ہونا نصیب نہ ہو تو آپ دیکھیے نا بات بادی النظر میں کتنی مشکوک اور پریشان کن ہو جاتی ہے نا. ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا امیر معظم صاحب, آپ کیونکہ قانونی ماہر ہیں, قانون جانتے ہیں, بڑی گہری نظر ہے آپ کی سیاست پہ بھی, تو آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آئین تو یہ کہتا ہے کہ شروع ہی سے کہ پاکستان پہ حاکمیت اللہ کی ہوگی. چناؤ کے ذریعے منتخب نمائندوں کا تقرر ہوگا جو عوام کی منشا کے مطابق اللہ کی ہدایت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا نظم مرتب کریں گے. قانون کے مطابق رول آف لا ہوگا, بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا, سٹیزنز ایکول ہوں گے, ڈگنیٹی آف سٹیزنز سب سے فائق ہوگی, لوگ ایکویلٹی بیفور لا ہوگی. ان میں سے تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا, ان میں سے کچھ ہے ہی نہیں. اور اب تو ایک پورا ایک وفد جو ہے لائرز کا وہ تیاری کر رہا ہے محترم چیف جسٹس سے ملنے کا, اور اس بات پہ انہوں نے چیف جسٹس کو آگاہ کرنا ہے کہ دیکھیے یہ جو قوم ہے وہ تو یہ جو لکھے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ تو ان کا کوئی معنی بھی تو ہے, اور اگر آپ انہیں سنبھالا نہیں دیں گے تو عوام تو صرف اور صرف عدالتوں کو دیکھتی ہے. عوام کے پاس عدالت اور قانون کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات چیف جسٹس سے بھی ٹیک اپ کی جا رہی ہے انتظامی سطح پہ. ٹھیک ہے امیر معظم صاحب, یہ آپ نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے. یہ میٹرو ون چینل کی طرف سے یہ خبر عوام کے لیے بریک کی جا رہی ہے کہ وکلا کا جو ہے ایک آئینی ماہرین کا جو ایک وفد ہے وہ چیف جسٹس کے سے خاص طور پہ ملاقات کرے گا اور اس پر خاص طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جو صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں. تو امیر معظم صاحب اس بارے میں بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے یہ کچھ آگے آؤٹ پٹ بھی لے کے آئے گا یا صرف ملاقاتوں تک ہی محدود رہے گا؟ سیاسی جماعتوں میں اگر یہ ملنے اور ملانے اور ڈائلاگ کا عمل شروع ہو جائے تو یہ کسی بھی قوم کے لیے ایک بہتری کی راہ ہوتی ہے. اور اگر فیئر طریقے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے اگر بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک راہ کھل سکتی ہے جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ پٹڑی پہ آنے کے لیے. تو ملنا ملانا تو ایک اچھا اندیشہ ہے, اچھا اندیہ ہے. خود جو ہے ڈائلاگ کی نسبت جو ہے پی ٹی آئی نے بھی صدر مملکت سے رابطہ کر کے آگاہ کیا تھا کہ الیکشن کے لیے ماحول سازگار بنایا جائے, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے, صاف اور شفاف الیکشن جو ہیں وہ منعقد کیے جائیں. یہی قوم کی نجات کا ایک راستہ ہے جسے یقینی بنانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے سردار صاحب, صاف اور شفاف الیکشن کیے جائیں یہی ڈیمانڈ کریے. ہر جماعت کا یہی کہنا ہے, سیاسی جماعت ہو, عوام بھی یہی کہہ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں الیکشن شفاف ہونے چاہیے, لیکن ایک بات ہے, میں جس طرح میرے بھائی وکیل صاحب نے ایک بات کی ہے, میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ وہ ماشاءاللہ نالج ہے, وکیل ہیں, عدالتوں میں رہتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر جس طرح آج یہ بات کرتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس سے ملنے جاتے, کاش کہ اب اگر کسی اور کی حکومت تھی اس وقت بھی اگر یہ چیز اپنے قائدین کو یا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہتے کہ کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس طرح ایک بات ہوئی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے,
نہ کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھے ہوتے دوسری طرف چلتے رہیں گے تو پھر اس ملک کی یہی حالت ہوگی. دیکھیں سیاسی اختلاف ہونے چاہیے, ذاتی اختلاف پہ نہیں جانا چاہیے. سردار صاحب دیکھیں یہ جو مل کے بات والی ہے نا سیاسی جماعتوں والی, یہ ابھی پی ڈی ایم بن چکی ہے, اس پہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. پی ڈی ایم دیکھیں میں وہ نہیں بات کہتا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے, کیونکہ جب بڑے پیمانے پہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہاں تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ایک وقت میاں نواز شریف کے بھی بڑے دعوے ہوتے تھے, پھر عمران خان کے بھی بڑے دعوے ہوتے تھے, پیپل پارٹی بھی بڑے دعوے کرتی تھی. لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی اکیلی پارٹی حکومت بنائے گی. آج یہ کوئی الیکشن سے پہلے آج یہ اپنے اپنا مورچہ سنبھال رہے ہیں نا, کل جب الیکشن ختم ہوگی تو پھر یہ کوئی کسی کو مٹھائیاں پیش کریں گے, آئیں مل کے حکومت بنائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آج ہی بات کر لیں کہ یار ہمیں اس ملک کی خاطر افراتفری نہیں پھیلانی. جو جائز بات ہے, جس نے اگر کسی نے بھی چوری کی ہوئی ہے, کوئی بھی کرپٹ ہے کسی بھی پارٹی کا, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں بالکل واضح کہتا ہوں, ہم یہ واضح کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن کچھ نظر تو آئے. قوم کو اگر چوروں کے پیچھے ہی لگا کے رکھو گے, ملے گا بھی نہیں. 5 سال بعد پھر چور بھی آ جائیں, پھر دوسرے بھی خوش ہو جائیں سارے. تو یہ ہر سال اب دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے عرصے میں میاں نواز شریف جیل میں تھا, آج عمران خان جیل میں ہے. یہ کس کی نالائکی ہے؟ یہ سیاستدان, میں تو سیاستدانوں کو کہتا ہوں ان کی نالائکی ہے, کیونکہ ان کے اندر یونٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جب ان کو سیٹس ملتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. جب آدمی بڑی سیٹ پہ, فرشتے کہاں سے لے کے آئے سردار صاحب؟ یہی چہرے ہیں جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جب انسان کو کوئی بڑی سیٹ اللہ تعالیٰ اس کو اگر سیٹ دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرے, وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. دیکھیں وزیر اعظم جب بنتا ہے یا صدر بنتا ہے, وہ پارٹی کا نہیں ہوتا ہے, وہ پوری قوم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے اور ہر پارٹی کا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا, چاہے نون کی حکومت ہو چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو, اس کو تھوڑا سا پارٹی سے باہر آ کر سوچنا چاہیے کہ میرا ملک ہے, میری پارٹی, میرے لوگ سارے ہیں. اس وقت میں وزیر اعظم بن چکا ہوں, مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ یہ سیاستدان اپنے ہی کرتوتوں میں پھنسے ہوئے ہیں سارے. جب کوئی کسی کے پیچھے کسی کو پکڑنا ہو, جب ان کا دور تھا تو دیکھیں نا, کسی کو شاید خاقان سے کہاں سے اٹھایا جا رہا تھا, دوسرے کو کہاں سے اٹھایا, رانا ثناء اللہ کو کیسے تھا, یہ کیسے تھا. آج بھی یہی ہماری قوم جو ہے نا یہی چیزیں دیکھ رہی ہے. قوم کو کتنی پریشانیاں ہیں, لائٹ کی پریشانی ہے, گیس کی پریشانی ہے, پانی کی پریشانی ہے, پیٹرول کی پریشانی, کھانے پینے کی پریشانی. جو معاملے ہیں ان کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہے. بس ہمیں حکومت مل جائے. پھر جب ان کو حکومت ملتی ہے وہ پھر 5 سال ان کے ایسے باتوں میں گزر جاتے ہیں, عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. 5 سال تک کی کس نے حکومت کسی نے بھی تو نہیں کی. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اس وقت جو ہے نا کراچی کے اندر میئر مرتضی وہاب جو ہیں, مجھے آپ بتائیں نا وہ کتنا کام کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں نا. ان کا وقت بھی ایسے ہی گزر جائے گا. اسی طرح یہ جو بڑی بڑی حکومتوں میں وزیر اعظم بنتے ہیں یا کچھ بنتے ہیں, ان کے دوروں میں اور ان کی فالتو چیزوں میں جو ہے نا ان سے وقت ختم ہو جاتا ہے. عوام کو کچھ نہیں ملتا. میں سمجھتا عوام باشعور ہو گئی ہے. اس وقت عوام کو یہ سوچنا چاہیے, انہی لوگوں کو نمائندوں کو منتخب کرے, چاہے پی ٹی آئی کو کرے, چاہے نون لیگ کو کرے, چاہے پیپل پارٹی کو کرے, چاہے مولانا فضل, جو اتنی بھی پارٹی, چاہے ایم کیو ایم کو کرے. لیکن ان پارٹیوں سے عوام ہی احتساب کر سکتی ہے اور احتساب کرنا ہوگا. باقی رہی جو بات جس طرح آپ نے کہا کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے. سب کے ساتھ ہی کھیل کھیلا جاتا ہے. جب وہاں بندہ پوچھتا ہے, جو پارٹی پوچھتی ہے وہ کہتی ہے میں خوش, باقی ٹھیک ہے. ان چیزوں سے ان کو خود باہر آنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ بالغ ہونا پڑے گا. سیاسی طور پہ اختلافات ہونے چاہیے, ذاتی اختلافات نہیں ہونے چاہیے. جو انہوں نے ہمارے سیاستدانوں نے ذاتی اختلافات بنا دیے وہ نہیں ہونے چاہیے. سیاسی اختلاف ضرور ہونے چاہیے, اس کو بھی سیاسی طریقے سے حل کریں. دنیا میں دیکھیں, دنیا کے ملک آگے نکل رہے ہیں, ہم دن بدن پیچھے آ جا رہے ہیں. کبھی ہمیں بجلی کی پرابلم ہے, کبھی ہمیں گیس کی پرابلم ہے, کبھی ہمارے پاس چینی نہیں ہے, کبھی ہمارے پاس آٹا نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس شہر میں روڈیں نہیں ہیں, نئی بسیں آئی ہیں, وہ بسیں میں تو سمجھتا ہوں ان کو بند کر دیں, کھڑے کر دیں. جب روڈیں بنے تو چلائیں. ان کا بیڑا غرق ہو گیا. جب روڈیں تیار ہوں گی تو وہ بسیں ختم ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ملک کا بڑا مثلا جو بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار بابر عباسی, ایڈوکیٹ امیر معظم صاحب, اور فاروق ڈاڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. امیر معظم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب, سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بسیں ہی بند کر دینی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس روڈ ہی نہیں ہے, تو ہم بسیں نہیں چلا کے کیا کریں گے. صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, کراچی میں تو بہت ہی برا حال ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیا وہ جو ٹانگے کا دور تھا وہ زیادہ بہتر تھا؟ اچنبے کی بات تو یہ ہے کہ میرے دوست نے جو باتیں کی ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے ایٹمی صلاحیت جو ہے اس سے پاکستان کو ہمکنار کروایا, انیشیٹو لیا, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تختہ دار پہ لٹکا دیا.
جس بندے نے قوم کے لیے کام کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو ساری عمر جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہی. اس قوم نے ان کے تحفظ کی ذمہ داری مکمل کی. آپ دیکھیے کتنا عالی شان ان کا استقبال ہوا اور کس طریقے سے انہیں جو ہے شہادت جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. لیاقت علی خان شہید کے ساتھ کیا ہوا. عمران خان کو میرے دوست نے سمجھنے میں غلطی کر دی. وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے اپنی بیوی بچوں ساری دنیا کو چھوڑ دیا, اور عمران خان جب آیا تو اس نے سمجھ لیا کہ میں نہ کارخانے دار ہوں نہ امیر ہوں, میں نے یہاں پہ پالیسی شفٹ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے پاکستان جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف انڈیا موجود ہے, تیسری طرف چائنا ہے, چوتھی طرف ایران ہے. اس نے سب کے ساتھ ایک بیلنس جو ہے ایک ریلیشن شپ کا ماحول ڈیولپ کر دیا. انڈیا جس سے دشمنی کی فضا تھی, آپ نے دیکھا ابھی نندن کو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایک نئے انداز سے جو ہے انڈیا کو واپس کیا, اور جو مورال ہے پاکستان کا وہ ڈیولپ ہوا. افغانستان کی سائڈ پہ ہماری بارڈرز سیف ہو گئیں. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. ترکی کے ہم قریب چلے گئے, ملیشیا کے ہم قریب چلے گئے. اقوام متحدہ میں چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, لیڈر تھا اسلامک ورلڈ کا, تو آپ دیکھیے اسلامک فوبیا کی نسبت سے پوری دنیا کو انہوں نے پالیسی شفٹ دیا. اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا جو دنیا میں ہمیں یہ فیٹف پہ مارتے تھے کہ جناب آپ کے پاس کرپشن کی منی, کرپشن کا اماؤنٹ بہت سرکولیٹ کر رہا ہے, انہوں نے اس کے لیے جا کے پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی نکلوایا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ یہاں پہ کے پی میں انہوں نے اپنے وزیر کو, سٹنگ منسٹر کو, وہ احتساب کمیشن جو ہے اس نے گرفتار کیا اور اندر بھیجا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں ان کے سیکرٹری جنرل تھے, انہیں کوئی سپورٹ فراہم نہیں کی جب ان پہ چینی کا اسکینڈل بنا. آپ یہ دیکھیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کی راہ میں عمران خان کبھی بھی نہیں آئے, بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس میں بات کی ہے کہ رول آف لا کے سلسلے کو ٹھیک کریں. آپ دیکھیے سب سے زیادہ فنڈ جو ہے انہوں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری کو سپورٹ کیا کہ پاکستان کے لیے سوچیں. پاکستان کا کوئی معاشی نمائندہ نہیں تھا یہاں پہ. ڈے ٹو ڈے فائنانس کو ڈیل کرنے والے تو موجود تھے, لیکن معیشت کو لے کے اس کی بنیاد کیسے بنانی, اسے آگے کیسے لے کے جانا ہے. آپ دیکھیں نا کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ محبوب جو تھے, چودھری محبوب الہی جو ہمارے تھے وزیر معیشت تھے, ان کے بعد تو کوئی بھی بندہ ایسا آیا نہیں جس نے یہاں پہ اونرشپ لی ہو اکانومی کی. تو ملک چلتے ہیں ویژن کے ساتھ اور پالیسی اورینٹیشن کے ساتھ. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پرنسپلز اور پالیسیز ہیں جس میں کہا گیا ہے رفائی مملکت ہے تو اور آئیڈیولوجیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یونیورسٹیز کا ارتقاء شروع کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو رفائی ہمارے پاس علامتیں ہوتی تھیں خلفاء کے دورانیے میں, انہوں نے اس کے لیے انیشیٹو لیے, علاج کے لیے ہاسپٹلس کو انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. اور کس طریقے سے پھر ٹرانسپورٹ کے نئے نظام کو متعارف کرانے کے لیے ان کے انیشیٹو تھے. انہوں نے پالیسی اورینٹیشن پہ کام کیا ہے اسی طریقے سے. اور یہ میں ایک اور چیز آپ کو واضح کروں, باقی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, لیکن عمران خان پروسیس سے نکل کے اوپر آیا ہے. بھٹو کے بعد آپ کو نصیب ہوا ہے عمران خان بھٹو کو آپ نے تختہ دار پہ لٹکا دیا. اگر یہاں پہ بھی آپ لیڈر کو کھو دیں گے تو قوم کا بہت بڑا لاس ہوگا. آپ نے ٹھیک کہا, وہ تانگے اور جو دیا جلتا تھا اس کا دور جو ہے آپ نے اس کی نشاندہی کر دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہم نے اپنے لیڈرز کی حفاظت نہیں کی, رول آف لا کے لیے قوم نے آواز نہ اٹھائی. آپ لیڈرز کو کہتے ہیں نا, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم جیسی قوم اس پہ ویسا حکمران. اب آپ کو حکمران مل گیا اور قوم کو چاہیے کہ کھڑا ہو. ہی از دی اونلی پرسن جو اب لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. امیر موزن صاحب, وہ جو آپ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. اب تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے, عوام کو تو بڑا شعور ہے, اب تو بڑی باشعور عوام ہے. دو باتیں ہیں. ایک میڈیا کا بہترین استعمال جو ہے مہاتما گاندھی نے کیا تھا اپنے دور میں, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ان کا قد اور ان کی منزلت اور ان کی باتیں آج تک سیف ہیں. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی جو کہ قوم کے پاس, یعنی میڈیا تو پروجیکٹ ہو کے ہر ایک تک پہنچ جاتا ہے, بھٹو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا. عمران خان جو ہے بچوں اور جوانوں تک پہنچ گیا. یعنی یہ دیکھیں یہ ایک علیحدہ کریڈ ہے, لیڈرز کی ایک علیحدہ ایک
ٹف ہوتی ہے جس میں آپ کو بے نظیر نظر آئیں گی, بھٹو نظر آئیں گے, آج صرف آپ کو عمران خان نظر آئے گا, ماضی میں آپ کو لیاقت علی خان دکھائی دیتے تھے. لیڈرز جو ہے نا یہ ایک بہت پروسیس سے بنتے ہیں, اور اب سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے, اور سوشل میڈیا جس طریقے سے ایکسپلور ہو گیا ہے, تو آپ یہ دیکھیے اس ایکسپلور کرنے میں بھی عمران خان کا کلیدی کردار ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سردار صاحب, کافی دیر سے آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان لیڈر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک سوال ہے جی کہ ایک آدمی عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑتا ہے. میں مان لیتا ہوں عمران خان نے 60,000 ووٹ لی, جس نے 55,000 پیچھے ووٹ لے لی, تو اس کو کیا ہم غدار کہہ دیں, اس کو کیا ہم کھڈے میں ڈال دیں؟ وہ کیا محب وطن پاکستانی نہیں ہے جو اس کو فالو کر رہا ہے, جو اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے؟ دیکھیں, دو طرح کی باتیں ہیں. اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا جب وہ لاہور میں اتری تھی, بہت بڑا کراؤڈ تھا جو میرے خیال میں نہ آج تک عمران خان کر سکا, نہ میاں نواز شریف کر سکا, نہ کوئی اور کر سکا. بہت بڑا کراؤڈ تھا, نو ڈاؤٹ کی بات جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو خاندان کی قربانیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بھٹو خاندان پورا قربان ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے یا کہیں سے نہیں آئے, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں محترمہ کے علاوہ سب کو اسٹیبلشمنٹ سے قرار دیتا ہوں. جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے آئے ہیں, اور وہاں سے ہی آ کے انہوں نے اپنی سیاست کی. عمران خان کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں, باجوہ صاحب کے لیے وہ کیا کہتا تھا, پھر لاسٹ میں باجوہ صاحب کے لیے کیا کہہ رہے تھے, فیض امین کے لیے کیا ان کے الفاظات ہوتے تھے, دوسروں کے لیے کیا ہوتے تھے. دیکھیں یہ تو ایک دورہ معیار ہے. پھر اگر عمران خان صاحب, میں مانتا ہوں ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے, اگر وہ لیڈر تھے تو جب فواد چودھری اور شہباز گل لوگوں کو گالیاں گلوچ کرتے تھے, اور ایک جو وہ لندن میں جا کے بیٹھ گیا جس نے سب سے زیادہ قوم کا پیسہ چوری کر کے گیا, عمران خان صاحب کے پاس ہی تھا, تو اس کا حساب کون دے گا؟ چلیں یہ تو باقی سارے چور ہیں, چھوڑ دیتا ہوں جی, پیپل پارٹی نون لیگ تو ہیں ہی چور, لیکن وہ جو پیسہ چوری ہوا اس کا کون جواب دے گا جو اتنا پیسہ چوری کیا اور لوگوں کو برا بھلا گالی گلوچ بدتمیزی سکھائی؟ میں سمجھتا ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو, بچوں کو, آنے والے نوجوان نسل کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہے, متعین کرتا ہے کہ آپ نے اپنے اداروں سے نہیں ٹکرانا, اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی, اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرنی. ہمیں ہر چیز کی فریڈم مل جائے کہ ہم نے نہ ادارے کو چھوڑنا ہے نہ کسی چیز کو چھوڑنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اسپیچ کرتے ہیں آگے, وہ اسپیچ پہ یہ نہیں کرتے کیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, چور تم یہ ہو. وہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پوری قوم کا وزیر اعظم ہوتا ہے. عمران خان کا جو لہجہ تھا, جو بات کرتے تھے, تقریر کرتے تھے, مجھے افسوس ہوتا تھا. میں چاہتا تھا, میں کہتا تھا, ہمارا ایک جو ہیرو تھا جس نے کرکٹ کھیلی, کہ ورلڈ کپ جتوایا ہمیں, لیکن افسوس سے مجھے دکھ سے کہنا پڑتا آج جس طرح وکیل صاحب بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس طرح کے لوگ اس وقت کہاں تھے جب حکومت تھی. نواز شریف صاحب کی جو تقریر, ایک نواز شریف, میں ادھر بھی آ رہا ہوں, میں ابھی تھوڑا سا مجھے کلیئر کرنے دیں. جو پی ٹی آئی کے اور بڑے اچھے لوگ تھے وہ کہاں تھے؟ یہ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ جو اس وقت جو ہے نا انہوں نے پورے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی تھی. کیا شہباز گل کی نکالیں نا آپ, کلپ نکالیں, دیکھیں کہ کیا بدتمیزی نہیں وہ کرتا تھا. کس کا آشیرواد تھا؟ کسی اور کا تھا. فواد چودھری جو آج جو ہے نا سارے بگڑے. عمران خان کے جو اچھے لوگ تھے, اچھے ساتھی تھے, بڑے اچھے بھی تھے پی ٹی آئی میں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے, ماشاءاللہ اچھی سیاست کرنے والے لوگ تھے, وہ ہمیں نظر نہیں آئے. لیفٹ رائٹ چور ہی بیٹھے تھے عمران خان کے بھی. یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم آتا ہے تو پیراشوٹ سے لوگ اترتے ہیں اور لیفٹ رائٹ چور ہی آگے بیٹھ جاتے ہیں. نواز شریف کی اسپیچ کی بات رہی, دیکھیں چور ہو, جو بھی کوئی اچھی بات کوئی کرے تو اچھی بات ہے. جو میاں نواز شریف کی ایک بات اچھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب مل جل کر پاکستان کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کلیم ہے, کوئی چور ہے, کیس ہے, وہ کورٹ میں جا کے فیس کرے, اور کورٹوں کو بھی چاہیے, چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے, اور میں نے سمجھتا ہوں تمام عدالتوں کو چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی ایلیگیشن اگر ہے, اس کے اوپر پروف ہو رہی ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. چاہے عمران خان ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے پیپل پارٹی کا کوئی ہے, کسی کے اوپر بھی ہو, وہ نہیں بچنا چاہیے. اس لیے کہ اس نے قوم کا جو مطلب جتنے بھی سیاست ہوتے ہیں, دیکھیں قوم کے مجرم ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ سزا ہونی چاہیے. لیکن ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا کہ یہ لیڈر ہے, وہ لیڈر نہیں ہے, فلانا لیڈر نہیں ہے. اس پہ پھر دیکھیں یہاں ملک ہے, اگر جمہوریت کو چاہتے ہو تو جمہوریت ساتھ بیٹھتی. آج مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اگر یہ لوگ ساتھ بیٹھتے تو شاید ان کو موقع نہ ملتا کہ وہ آگے جا کے ملک کو سنبھالتے. آپ ملک کا اتنا بیڑا غرق کر دیتے کہ پھر ان کو آنا پڑتا ہے ملک کو سیدھے راستے پہ. ابھی دیکھیں نا پچھلے عرصے میں کیا حالت ہو گئی تھی, کیا حالت ہو گئی تھی ملک کی. ابھی ڈالر کے لیے آرمی چیف نے کس طرح کوشش کی, ہر چیز میں کس طرح کوشش کی. جس جگہ پہ ان کے اچھے کام ہیں ان کو سراہنا چاہیے. وہ ہماری فوج ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارا سب کچھ ہے. معظم صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما نے جو آج بڑا دعویٰ کر دیا ہے, محمد زبیر صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں سندھ میں پیپلز پارٹی کو سخت مقابلہ دے دیں گے. نون لیگ جو ہے وہ بہت بڑی پارٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی انہوں نے قرار دے دی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
मैं समझता हूँ कि उनका दावा अपनी जगह पे एक दावा है और आने वाला वक्त उन्हें गलत साबित कर देगा। असल में देखिए, फिजा को डिफाइन करने के लिए चंद पैरामीटर्स होते हैं। मैं बहुत गौर से और बड़े दिमाग से अपने दोस्त की बातचीत सुन रहा था, लेकिन मैं जरा सा उन्हें याद दिला दूं, जफर अली शाह का केस 1999 को उठा के देखें। उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी निस्बत से, उनकी करप्शन के हवाले से वाज़े ऑब्जर्वेशन मौजूद थी और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 1993 का फैसला देख लें, उसमें भी माली बदनवानियों का हिसाब देख लें। अभी सुप्रीम कोर्ट ही ने वो सादिक और अमीन का केस जो है वो डिफाइन किया। अल अजीजिया केस में भी उनके खिलाफ फैसला आया। अदालत के फैसले को पंजाब की सूबाई हुकूमत, जिसके 90 दिन गुजर चुके हैं कायम मकाम, उसने सस्पेंड कर दिया। मेरे दोस्त को मैं ये बताऊं कि आपने कहा कि कानून के मुताबिक सजा दें। हाँ, कानून के मुताबिक मोहतरम नवाज शरीफ को सजा दी गई और वो सजा जो है उसमें वो बीमार हो गए और उस बीमारी के बाद उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मेरा इलाज मुमकिन नहीं है, मुझे बाहर जाने दें। वो बयान हल्फी देकर गए और 4 हफ्तों के लिए गए और अब जब आए तो उन्हें हमारे हाई कमीशन ने प्रोटोकॉल भी दिया, हमारी सऊदी हुकूमत ने भी शाही मेहमान के तौर पर कबूला। उनके यहाँ पे आने से पहले अदालत ने ही बायोमेट्रिक का सिस्टम खत्म करके उन्हें जमानत भी दी और जो मरकजी यानी फेडरल गवर्नमेंट का फैसला था वो सूबाई हुकूमत ने कलअदम कर दिया। मैं अपने दोस्त को ये याद दिलाऊं कि अदालती फैसले मौजूद हैं। खुद कंटेम्प्ट के केस में भी याद होंगे, उस वक्त सिंध के जो हमारे जस्टिस सज्जाद थे, उस वक्त चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें जो हजीमत उठाना पड़ी वो भी तारीख का हिस्सा है। तो मेरे दोस्त को मैं ये कहूँ कि ये वो याद रखें कि देखें, नमूज जो हुई थी, बुनियाद जो थी हमारे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की, जिन्हें बहुत पॉपुलर लीडरशिप मिली भी, 2/3 अक्सरियत से भी मिली, तो ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें दुआ दी कि मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। जनरल जिलानी ने उनकी राह हमवार की और उन्होंने आके इक़्तिदार संभाला। गुलाम इसहाक साहब ने वो अंडू भी किया। वो अदालती फैसलों की हर कदम पे मियां साहब के लिए अदालती फैसले हुए हैं और कोई भी अदालती फैसला जो है, आपकी बात पे बीच में आ रहा हूँ, 3.5 साल में वही कहता हूँ कि खान साहब के पास बेहतरीन चांस था। मैं बताता हूँ, उनको उड़ाना चाहिए था। मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं ये याद दिलाऊं, ऐसा होता है कि पाकिस्तान का एक ग्राफ इंटरनेशनली जो है वो मुरतब होता है। इमरान खान ने जो इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था करप्शन के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि मैं जो लोग करप्शन पे माइल हैं, मैं किसी भी तौर उनसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये उनका इलेक्शन एजेंडा था। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि मजहबी नाहमवारी जो है, जो इनसाइड जो है मसलकों के दरमियान जंग है, मैं इसे जो है वो रैशनलाइज करूंगा को एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल पे। ये उनके इंटरनेशनली टारगेटेड एक्सप्रेशन थे पॉलिटिकल कैंपेन के। अब वो जब आए तो उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि फैसला तो अदालतों ने करना है। उन्हें मुकदमात भिजवाए अदालत में कि जी फैसले आप करें। कभी किसी अदालत से किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिलवाई, बल्कि कहा कि फैसले कीजिए। और अदालतों के भी रास्ते उन्होंने खोले कि भाई आप देखें, आपने फैसले करने, आप अपने फैसलों को डिफेंड करें, हमारी तरफ से आपको जो है वो कोई भी प्रिवेल करने की कोशिश नहीं होगी। तो अब आप ये देखें मेरे भाई कि उनका इंटरनेशनल कमिटमेंट जब आ जाए, जब वो आए, आपने देखा कि हिंदुस्तान के साथ उनका गुरुद्वारा जो था, इतना वो जो था उन्होंने ओपन कर दिया। जो बुद्ध मत की जो लीडरशिप थी, वो रिलीजियस लीडरशिप, वो आई, उनकी खानकाहें दोबारा खुल गई। फिर आपने ये देखा कि आसिया बीबी के केस को किस तरीके से वो जो है स्ट्रीम लाइन करके रिजॉल्व किया गया। और फिर यहाँ पे करप्शन में देखें, उन्होंने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, हम पैसे वापस लेके आएंगे। ही हैज वर्कड ऑन दोज कमिटमेंट्स। और आपको पता है, अगर आपने तारीख से सबक सीखना है तो इस वक्त 2 सीखिए। फातिमा भुट्टो, इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल, भुट्टो खानदान की बिल्कुल एक इंटरनेशनल फेम की बंदी, उन्होंने खुद को सियासत से डिटैच कर लिया। और मैं उस दिन जूनियर भुट्टो का इंटरव्यू सुन रहा था सैलाब के दिनों में। उन्होंने कहा देखो हमारे पास अमारत देखो, वजारत देखो, हमारे बाप दादा जो है हुक्मरान रहे हैं, लेकिन बात यह कि क्या हुआ, मेरे दादा को आप लोगों ने, दादा शहीद हो गए, मेरे वालिद साहब के साथ किया हुआ, क्यों, हमारा क्या गुनाह था? और उन्होंने कहा मैं करता ही नहीं हूँ, वो सियासत से अलग होकर रह गए। इससे बड़ी थप्पड़ जो है कौम की सियासी जिंदगी पे नहीं लगाया जा सकता। तो आप प्लीज ये समझिए कि इमरान खान का एक एजेंडा था, उसने एनआरओ नहीं दिया, खड़ा रहा और अपनी कमिटमेंट से खरा उतरा है वो। जी ठीक है,
ठीक है अमीर मौजम साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है, मजीद भी बात करेंगे लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरदार साहब, तारकीन वतन की वापसी के लिए आखिरी मौका दे दिया गया है, आखिरी दिन है, और क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान के ऊपर जब एक इतने बड़ी जो एक तादाद है वो जब मुल्क से निकल रही है? तो मैं समझता हूँ, देखें, इससे तो तासरात नहीं होने बल्कि हमारे लिए खुशी का मकाम है कि हमारे ऊपर जो बोझ था वो कम होगा। इसके साथ साथ देखें, ईरान ने भी आज जो है ना सख्त फैसला कर दिया कि यहाँ से भी ये वापस चले जाएं। तो मैं समझता हूँ ये देखें, ये कोई हमारे लिए एक हकीकत बात है कि खुशी का मकाम होगा, हमारे अपने नौजवानों के लिए जगह बनेगी, हमारे लिए जगह बनेगी। यहाँ बेशुमार इस तरह से अफगानी आके आबाद हो गए थे जो जिन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर थे। तो मेरे ख्याल में कल का दिन उनका लास्ट है, आज का दिन ही हो गया लास्ट। तो मेरे ख्याल में बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बात वही है कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। ये नहीं जिम्मेदारी बनती कि हम डंडे और लेके किसी को मारना शुरू कर दें, नहीं। अगर हमें कहीं कोई नज़र आता है तो हमारे पास कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको बताएं, बुलाएं, उनको बताएं कि जी फलाना बंदा यहाँ पे अभी आबाद है, इसका चेक करें। अगर वो आप उसके पास कुछ है, सिस्टम बना हुआ है तो ठीक है, वरना तो उसको यहाँ से जाना चाहिए। तो इससे हमें बड़ा रिलीफ मिलेगा। ये लोग जाएंगे, इंशाल्लाह लोगों के लिए रोजगार में भी इजाफा होगा। बहुत सारी चीज़ें इनकी वजह से गलत हो रही थी, इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल हो जाएंगी, तो हमें एक फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, फारूक डाडी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब। जानना चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल बनती हुई हम देख रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से जो गहमा गहमी है, जलसों का इनकाद हो रहा है, मुलाकातों का इनकाद हो रहा है, इस हवाले से क्या माहौल बनता देख रहे हैं फारूक साहब आप? नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है फारूक डाडी साहब से। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। सरदार साहब, ठीक है, हमारा राब्ता बहाल हो गया है फारूक साहब से। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। जानना चाहेंगे, सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, माहौल अब गर्म हो रहा है, मुलाकातों का सिलसिला है, कैसे देखते हैं आप? माहौल बनता देख रहे हैं इलेक्शन का? देखिए, माहौल क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा सवाल या निशान तो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, जो कि बायस भी है, जानिबदार भी है। और मुझे तो वो हम पहले दिन से देखते आ रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए आपका इलेक्शन शफाफ हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उस पे उसके चेयरमैन के ऊपर आपने 200 केसेस कर दिए हैं, ठीक है ना तो। और जो मफरूर थे, जो सजा याफ्ता थे, जो मुजरिम थे, उनको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये हम इस मुल्क के अंदर क्या तमाशा बनाया हुआ है, हमारे आइन का मजाक बनाया हुआ, हमारे अदालती फैसलों का मजाक बनाया हुआ है, हमारे पूरे सिस्टम, हमारे निजाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो क्या इन हालात के अंदर आप जो है इलेक्शन करवाएंगे? कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? इलेक्शन तो कानून के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक, जब असेंबलियां तोड़ी जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है हमारे आइन के मुताबिक। जब इन्होंने ना तो, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जब ये ऑर्डर दिया था कि पंजाब में और केपी में इलेक्शन आप कराए फौरी तौर पे, तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और इलेक्शन कमीशन ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कराते। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये लोग उठा के फेंक दे, तो क्या इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है? जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या जरूरत है इन अदालतों को? आप ताले लगा दे फिर इन अदालतों को, अगर इसको आप नहीं मानते। तो ये क्या कौम के साथ एक मजाक बनाया हुआ है। एक हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, हमारा पूरा सियासी निजाम बर्बाद हो गया है, हमारे सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमें आज दुनिया में हमारी जगह साई हो रही है। आप इंडियन चैनल और इनको देखें कि किस तरह हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं, ये कौन क्या कर रहे हैं? ये तमाम लोगों को आर्टिकल 6 होना चाहिए। ये लोग क्या समझते हैं कि ये कब तक रहेंगे? ये इस तरह ना करें। आज आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा, वो खुद कह रही है कि ये पीटीआई के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि वो जमात जिसको 60, 70, 80% अवामी हिमायत हासिल हो,
उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। लेकिन उसके फारूक वोट- साहब, जुबैर साहब तो ये कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं नून लीग सबसे बड़ी जमात है और सबको बहुत टफ टाइम देगी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी को। जरा इनके जलसों में देखो, लोगों को दिहाड़ियों पे लेके आ रहे हैं, डबल दिहाड़ी देके मासियों को लेके आ रहे हैं। इनके जलसे की हालत देखी थी क्या थी, किस बात की। उसको निकालो जेल में से, इलेक्शन कराओ, फिर हम कहते हैं आप फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने माजी में देखा कि इनकी धांधली के बावजूद भी ये लोग इलेक्शन नहीं जीत सके, कोई एक सीट नहीं जीती मुस्लिम लीग बाई इलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो आप 5,000, 10,000, 15,000 वो वोटिंग में तो धांधली कर लेंगे, लेकिन बड़ा मार्जिन होगा, उसमें बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर सबसे पहले तो इन्होंने अपनी धांधली का रास्ता ये बनाया कि ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है उसको सबसे पहले इन्होंने हटा दिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो 90% तो धांधली का इम्कान ही खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि इन्होंने गुज़श्ता कई दहाइयों से जो हुकूमत करते आ रहे हैं और एक अपना जाली वोट बैंक इन तमाम पार्टियों ने बनाए हुए हैं, तो ये नहीं चाहते कि इनके बोगस वोट जो है ये खत्म हो जाए। तो बात ये है कि ये बोगस वोट के बावजूद भी ये पीटीआई से इतना खौफजदा है कि उसके साथ इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। भाई मुझे पता है कि वो शख्स, मैं इमरान खान की बात करूंगा, वो शख्स जिसने अपनी सारी उम्र की कमाई चैरिटी करती हो, हाई प्रोफाइल इनकम, दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्लेयर था, उसने हर चीज अपनी शौकत खानम को दे दी और ये तक कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों को और मेरा बैकबोन सब कुछ शौकत खानम। उसके ऊपर आप तोशाखाना, आप उसके ऊपर साइफर, अरे साइफर को तो खुल्लम खुल्ले दूसरे ममालिक जब हमारे मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो वजीर आजम को पूरा हक है अपनी आवाम को बताने का, ये ना गैर कानूनी है। और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर रहनुमा है कोसा साहब और बैरिस्टर एतजाज हसन, वो कहते हैं कि साइफर का केस बनता ही नहीं, कोई कानून के तहत ये बनता नहीं है, और तोशाखाना में केस करना है तो उनको करो ना, जो 10-10 घड़ियां और गाड़ियां लेके गए, गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है। फारूक साहब, हमारे साथ स्टूडियोज में सरदार बाबर अब्बासी बैठे हुए हैं और वो आपकी बातें सुन रहे हैं, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। बाबर साहब, क्या पूछना चाह रहे थे? देखिए जी, मेरा एक सवाल है, जी हिसाब से भी जोर से बोले, आवाज कम आ रही है। मेरा एक सवाल ये है कि क्या मसलन हम जो चीज़ें जो बातें करते हैं, आज हम इमरान खान के लिए सब कुछ करते हैं, क्या इमरान खान इतना ही अगर अच्छा था तो अल्लाह ताला ने उसको एक ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म बनाया था जिसको 3.5 साल मिले थे। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि ये सारे काम हो जाने चाहिए थे, अदालतें भी मजबूत हो जानी चाहिए थी, चोर भी पकड़े जाने चाहिए थे, करप्शन भी पकड़े जाने चाहिए थे। लेकिन मैंने आपको कहा कि लेफ्ट राइट, जब लेफ्ट राइट चोर होते हैं ना सारी तरफ, जब तक मैं आपको बताऊं, हमारा अपना मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में, वो बात मुकम्मल कर ले फिर मैं आपको टाइम दूंगी। मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में सख्त किस्म का सदारती निज़ाम होना चाहिए और फिर तमाम इमरान खान समेत तमाम लोगों का मैं चीफ जस्टिस से अपील करूँगा न्यूट्रल तौर पे कौम के सामने हर चीज़ का जो मुजरम है, चाहे नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, इमरान खान है, कोई भी है, हम यहाँ सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं ना लोगों को कि ये ईमानदार वो ईमानदार। मेरे नज़दीक जो वज़ीर आज़म की कुर्सी में गया ना वो ईमानदार नहीं कहलाता, क्योंकि उसके आसपास बहुत कुछ हुआ है, खान साहब की हुकूमत में बहुत कुछ हुआ है। हम नहीं सर्टिफिकेट किसी को दे सकते, ना हम किसी को चोर कहते, लेकिन इन सब सियासतदानों का इत्तेसाब करना आवाम चाह रही है, कड़ा तरीन वक्त है। मैं कह रहा हूँ दे दे इमरान खान को हुकूमत, 3 साल में पता चल जाएगा कि क्या क्या कर लेगा इमरान खान। पहले क्या किया था, बदबख्ती है पीडीएम की, पीडीएम ने जो अपनी हुकूमत ली थी, बदबख्त है वो, उन्होंने अपने आप को भी तबाह किया, मुल्क को भी तबाह किया, वरना पता लग जाता है इमरान खान की आज किधर फॉलोअर थी, पता लगता है इमरान खान क्या कर लेता, जो अपने ही लोगों के लाए हुए लोगों से लड़ रहा था और अपने ही लोगों को जब आग लग रही थी, मुल्क को जल रहा था। लीडर वो होता है जब टीवी में आता सामने बंद कर दो ये सब चीज, कोई मेरे कहने के अलावा आगे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, मैं समझता हूँ ये हम अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के साथ शदीद ज्यादती कर रहे हैं। आपकी इकोनॉमी जो है ना वो माइनस में जा रही है, माइनस जीडीपी ग्रोथ पे 0.0 पर जा रही है। और इमरान खान के दौर में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 6 से भी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट था, बावजूद इसके कि कोविड-19 यहाँ पे मौजूद था। कोविड ने पूरी दुनिया की मैशियत को हिला के तबाह बर्बाद कर दिया था और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो कि इसने 6% ग्रोथ रेट के साथ चलता रहा और
انہوں نے ہر اکنامک انڈیکیٹر جو تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں پازیٹیو تھا، ہر جگہ ترقی ہو رہی تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو کلیکشن تھا وہ اپنے ٹارگیٹ سے بھی زیادہ اچیو کیا، ورنہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ ہمیشہ شارٹ فال رہا ہے. اور اس کی وجہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ کے قومی بجٹ میں 60% کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ہے. اگر آپ کی ملک کی ترقی کا اگر آپ نے کوئی پیمانہ دیکھنا ہے تو آپ نے آپ کی ایکسپورٹ دیکھنی ہے، جو خان صاحب کے دور میں 32 ارب ڈالر تھی، اور ایپٹما جو کہہ رہی تھی کہ 22 ارب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کریں گے، وہ سب ملائے تو کہاں سے کہاں نکل جاتے تھے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب اپنے جو کہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 18 ارب ڈالر چھوڑے تھے جب ریجیم چینج ہوئی، کہاں گئے وہ 18 ارب ڈالر؟ آج تک نہ اسٹیٹ بینک نے اس کا جواب دیا ہے، نہ پی ڈی ایم نے جواب دیا، نہ حکومت پاکستان نے دیا. وہ 18 ارب ڈالر کہاں گئے؟ 3 ارب ڈالر کے لیے تو آپ نے آئی ایم ایف کو سارے ایئرپورٹ گروی رکھ دیے، سی پورٹ آپ کا گروی رکھ دیا. اور معاف کرنا، عمران خان نے جنرل باجوہ کی مداخلت کے باوجود، کووڈ کی تباہ کاریوں کے باوجود 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہے تھے، اور اگلا مالی سال مل جاتا. میں اپنے تجزیے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اگر اگلا مالی سال عمران خان کو مل جاتا تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چلتی، اور آپ کا جو ایف بی آر کا کلیکشن ہے نا وہ 8,000 ارب سے بھی اوپر چلا جاتا. ابھی 600 ارب کا جو ٹارگیٹ دیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے اچیو کیا تھا. تو میرے بھائی آپ حالات دیکھیں کہ پچھلے 16 مہینے کی جو حکومت تھی، جو نواز شریف کے بھائی کو بٹھایا تھا، نواز شریف چل رہا تھا، پورا سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کی اکانومی کا برباد کر دی، ملک میں سارا سیاسی نظام ختم کر دیا، ہمارے سارے ادارے ختم کر دیے. فاروق صاحب ٹھیک ہے، آپ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کر رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ جو کچھ تھا وہ تو ٹھیک ہے تھا، اب جو آگے آنے والا ہے وقت، اب بجلی پھر سے مہنگی ہونے والی ہے، گیس پھر سے مہنگی ہونے والی ہے، اور پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے. اب یہ ایک آدھ دن میں آپ خبر سن لیجیے گا کہ پیٹرول کے بھی دام اوپر جا رہے ہیں. پیٹرول تو سستا ہو رہا ہے، گیس مہنگی کر دی ہے، زیادہ مہنگی کر دی ہے گیس، بہت زیادہ آج. فاروق صاحب تو اب آگے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے عوام تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، اب تو کہاں جائے گی عوام؟ دیکھیں سر 200 بھی یونٹ پورے نہیں ہوتے، اور بل جو ہے وہ 11,000 کا بل آیا ہے، 192 یونٹس کا بل. ارے یہاں ساری چور بازاری لوٹ مار ہے، اور یہاں پہ آپ اور ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم اور آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، اور اشرافیہ جو ہے وہ مزے لوٹ رہی ہے. ان کو یونٹ بھی فری ہے، ان کو گاڑیاں بھی فری ہے، ان کو پیٹرول بھی فری ہے، اور کام ایک ٹکے کا نہیں کرتے. ذرا بتائیں نا کہ یہ کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، اور تنخواہ تو ان کو ویسے ہی ملتی ہے. تو معاف کرنا، ان کے سب کے بچے جتنے یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، چاہے جو بھی ہے، وہ ان سب کے بچے فورن باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ملین آف ڈالرز کے اکاؤنٹس باہر موجود ہیں، اور یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں اور سیدھے اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی اپنا وہاں کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں. تو کیا حکومت کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ ہاں، اب میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر اس ملک کی عوام کی منشا کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کیا گیا اور زبردستی، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے ٹھان لیے کہ ہم اس کو وزیر اعظم لے کے آئیں گے، اگر عوام کی منشا کے خلاف اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یاد رکھنا کہ پاکستان تباہ برباد تو ہو چکا ہے، اس نے آخری کیلا یہ ٹھوکیں گے. تو خدا را پاکستان کو اگر ترقی دینی ہے تو فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں، اور بشمول پی ٹی آئی تمام پارٹیوں کو حق دیں، اور جس کو عوام منتخب کریں وہ اس ملک کا نظام چلا ہے. اب یہ 70 سالوں سے جو ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کہ کس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کی اکانومی. یقیناً کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فاروق ڈاڈی صاحب، سردار صاحب لاسٹ میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں اس چیز پہ ایگری نہیں ہوں.
نہ عوام نواز شریف سر، کے وقت پیچھے ہوگی، مختصر ہے، نہ بس عمران جلدی خان کے سے آپ پیچھے ہوگی. عوام کو ریلیف جہاں سے ملے گا عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس وقت ملک کو ریلیف چاہیے، لوگوں کو ریلیف چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے، انڈسٹری چلتی ہوئی چاہیے، کاروبار چاہیے، چاہے نواز شریف کرے چاہے عمران خان کرے، جو کر گیا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے اداروں کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، سیاستدانوں پہ، ہم سب پہ. ٹھیک. اگر اداروں کے خلاف کوئی سیاستدان بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار بابر عباسی صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. فاروق ڈاری صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے، اور ایڈوکیٹ امیر معظم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کچھ مسائل کا حل سامنے آ سکے گا. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.